قطب الواعظین مولانا فرزند علی بڑھانوی مظفر نگر کے مشہور علاقے بڑھانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناب خورشید علی بستی کے محترم و معزز فرد تھے۔ مولانا موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنی بستی میں رہ کر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد ایران کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر جید علماء و مراجع کی خدمت بابرکت میں رہتے ہوئے اپنی معلومات کو چار چاند لگائے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن بڑھانا واپس آئے اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ مولانا فرزند علی بڑھانوی نہایت متواضع شخصیت کے حامل، شریف النفس، مبلغ، معلم اور عارف انسان تھے۔ مولانا نے ایک روز بڑھانے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے عراق کا سفر کروں، لہٰذا اب میں عراق جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مومنین کو الوداع کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ بڑھانے کے مومنین ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ آپ زیارت کے سفر سے واپس اپنے وطن تشریف لائے۔ لوگوں نے موصوف کو حلقے میں لے لیا۔ آپ نے ایک رومال کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس رومال میں قبر امام حسین علیہ السلام کی مبارک مٹی ہے، جس نے پوری فضا کو مہکا دیا۔ علامہ نے مومنین سے کہا، کل نماز فجر کے بعد اس مبارک مٹی کو شیعہ قبرستان میں دفن کروں گا۔ لوگ نماز فجر کے بعد قبرستان میں جمع ہو گئے۔ مولانا نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو وہاں دفن کیا جہاں روز عاشور تعزیہ دفن کیا جاتا تھا۔ تربت امام حسین علیہ السلام کی تدفین کے بعد مولانا نے خطبہ دیا۔ خطبے کے درمیان آپ نے کہا، میں امام حسین کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوا تھا۔ ایک روز نماز شب کے بعد تسبیح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں مشغول تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کچھ تبرکات مجھے دے کر کہا، ان تبرکات کو اپنی بستی میں موجود شیعہ قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بنا دینا، تاکہ جو لوگ کربلا نہیں آ سکتے وہ وہاں زیارت کریں اور کربلا کی زیارت کا ثواب حاصل کریں۔ میں یہ سننے کے بعد کربلا سے اپنے وطن واپس آ گیا، تبرکات کو دفن کر دیا اور تعمیل حکم میں روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بھی تیار کرا دی۔ یہ شبیہ سن 1927 عیسوی میں آمادہ ہوئی اور آج تک اسی حالت پر باقی ہے۔ جب روضے کی شبیہ آمادہ ہو گئی تو آپ نے وہاں عزاداری قائم کی، جس میں خود مجلس پڑھتے تھے۔ ایک روز مجلس پڑھتے پڑھتے درمیان میں کہا، ادب سے آؤ جھک جھک کر عجب درگاہ عالی ہے، ادب سے آؤ جھک جھک کر عجب درگاہ عالی ہے، نبی کے لاڈلوں نے اس جگہ بستی بسا لی ہے۔ مولانا موصوف نے اپنا گھر منہدم کرایا اور اس جگہ مسجد تعمیر کرائی۔ وہ باغ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی بنوائی مسجد آج بھی بڑھانے میں موجود ہے۔ مذکورہ نیک کام انجام دینے کے بعد مولانا نے تبلیغ دین کی غرض سے اپنے وطن سے دہلی کا رخ کیا اور پنجہ شریف میں قیام پذیر ہوئے۔ پنجہ شریف میں قیام کے دوران آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زری کی نہایت خوبصورت نقاشی کی، جو آج بھی موجود ہے اور ہزاروں لوگ زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ مولانا فرزند علی ایک عرصے تک دہلی میں مقیم رہے۔ اس کے بعد دہلی سے ممبئی کی طرف گامزن ہوئی، مسجد ایرانیان میں قیام کیا اور قرآن کریم و نہج البلاغہ کا درس دینا شروع کیا۔ بڑھانے کے مومنین مولانا کے دل دادا ہیں۔ آج بھی ان کی تصویر مومنین کے گھروں میں موجود ہے۔ بڑھانے کے مومنین آپ کو اپنے جد کے مانند یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب کبھی تلاوت کرتے ہیں تو موصوف کی روح کو بھی ہدیہ کرتے ہیں۔ مولانا فرزند علی تعلیم کے دل دادا اور زیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالی کے مشتاق تھے۔ اسی شوق کے پیش نظر بغیر زاد راہ پیدل جنگلوں میں نکل پڑے اور اتنا سفر کیا کہ ملک ایران میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر علماء و فضلاء سے کسب فیض کیا اور اس کے بعد عراق کا رخ کیا اور وہاں بھی بزرگ مراجع کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔
آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید، احکام، تاریخ و عقائد کی تدریس میں مشغول ہو گئے اور بہت سے شاگردوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ کیا۔ مولانا کو خداوند عالم کی جانب سے صرف ایک نعمت عطا ہوئی تھی جو بچپن ہی میں خدا کو پیاری ہو گئی۔ ابھی بچے کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مولانا کی اہلیہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ مولانا نے زوجہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی بقیہ زندگی عبادت الہی میں گزار دی۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب سن 1359 ہجری بمطابق سن 1940 عیسوی شہر ممبئی میں غروب ہو گیا اور مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ساتھ ممبئی میں موجود قبرستان ایرانیان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔